سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سکرنڈ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس اور رینجرز کے آپریشن کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین نے قومی شاہراہ پر کارروائی کے دوران مرنے والوں کی لاشیں رکھ کر دھرنا دے دیا ہے۔ دھرنے کے باعث سکرنڈ بائی پاس کے قریب ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ اس سے قبل ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز اور پولیس نے جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ ہائی ویلیو ملزمان کے پاس دھماکہ خیز مواد اور اسلحے کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ رینجرز اور پولیس کو دیکھتے ہی شرپسند عناصر نے حملہ کر دیا۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے 4 رینجرز اہلکار زخمی ہو گئے۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز کی جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور ہلاک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ کر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا، اب بھی وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر الیکشن جنوری سے آگے جاتے ہیں تو بھی آئین اور قانون کے مطابق درست ہوں گے۔ نواز شریف انشاءاللہ تعالی واپس آ رہا ہے اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ میرا لیڈر واپس آئے گا، چوتھی دفعہ جو ہے وزیر اعظم بنے گا، وہ گرفتاری کے لیے بھی تیار ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ہر قسم کے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہیں۔ پہلے بھی اس نے دلیری کے ساتھ اپنے احتساب کا یا جو بھی تھا جعلی جو بھی سلسلے تھے 90 کی دہائی سے لے کے اب تک جو ہیں اس نے دلیری کے ساتھ جو ہے ٹائم اور وقت نے اس کو سچا ثابت کیا ہے۔ اگر یہ جنوری کے آخری ہفتے میں بھی الیکشن نہیں ہوتا اور اس کو مزید آگے لے جایا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد پھر اس الیکشن کی کوئی لیجیٹیمیسی، کوئی اس کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی؟ الیکشن جب بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ وہ الیکشن ہے اور آئین میں ایک شک ہے جو کہتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے الیکشن میں تو الیکشن وہ ویلڈ ہی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی، ٹھیک ہے، الیکشن کو ڈیلے کیا گیا لیکن وہ پھر اس کو کنڈونیشن مل گئی ٹھیک ہے الیکشن کے ڈیلے کو اور وہ ویلڈ ہو گئی۔ اور ایک نجی ٹی وی چینل پر سیاسی پارٹیز کے رہنماؤں کا پروگرام اکھاڑا بن گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کی وکیل شیر افضل مروت اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ دھینگا مشتی پر اتر آئے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کے دوران ایک دوسرے پر پل پڑے، پہلے دھکے دیے، ایک دوسرے کو تھپڑ مارے اور مکوں کی بارش کر دی۔ ماں پیٹ کرتے ہوئے دونوں فرش پر گر پڑے۔ معاملہ ایک دوسرے سے بحث کے دوران تلخ کلامی سے شروع ہوا، نازیبا الفاظ سے ہوتا ہوا مار پیٹ تک پہنچ گیا۔ پروگرام کے سیٹ پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور دونوں کو علیحدہ کیا۔ تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین نے بڑا بیان دے دیا ہے۔ جنیس کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل فیض حمید کے خلاف بھی اگر کارروائی ہوتی ہے تو ہو، فیصلے پر منوعاً عمل ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف حکومت میں غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی۔ دیکھیے شعیب شاہین کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھیں۔ لاہور میں صوبائی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں سے معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی۔ آرمی چیف نے تاریخی اقدامات کے سود مند اثرات کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال، بجلی، گیس چوری، ذخیرہ اندوزی، غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف کیے جانے والے کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء کو کچے کے علاقے میں جاری آپریشنز کی پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ جاری ہے۔ شام 5 بجے سے ہونے والے احتجاج کی وجہ سے راشد منہاس روڈ پر جوہر موڑ سے جوہر چورنگی تک ٹریفک شدید متاثر رہا۔ پولیس نے کچھ دیر پہلے مظاہرین کو سڑک کے درمیان سے ہٹا دیا، سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مظاہرین اب بھی سڑک کے کنارے پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس تصدق حسین جیلانی کا کہنا ہے کہ 2013 میں ایک چرچ میں دھماکہ ہوا جس پر سموٹو ایکشن لیا گیا۔ اگر
ٹھیک طریقے سے عمل کیا جاتا اس پر تو آج جڑاں والا واقعہ جیسے افسوسناک واقعہ نہ پیش آتا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی تقریب میں ان کے خطاب کے حوالے سے دیکھیے حفصہ عثمان کی یہ رپورٹ۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں 22واں کانوکیشن سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی اور نگراں وفاقی وزیر مدد علی سندھی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ مغرب نے یونیورسٹیاں بنا کر ترقی کی، ہم تعلیم کو اہمیت نہ دے کر پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب میں زبردستی تبدیلی کے واقعات پر قابو پانا اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ مغرب نے اب ترقی کی، انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، ہم نے سومناتھ کے مندر تو توڑے، ہم نے تاج محل تو بنایا، لیکن کاش ہم یونیورسٹیز بھی بنا سکتے جو آج ایک pivotal role play کرتے in the progress of nation۔ نگراں وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت مدد علی سندھی کا کہنا تھا کہ اگر سکولوں کو بہتر نہ کیا تو ہم جو چیلنجز کی بات کرتے ہیں یہ سب باتیں رہ جائیں گی۔ اگر ہم نے اسکولوں کو بہتر نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اور یہ ہم جو 20ویں صدی 21ویں صدی کے چیلنجز کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فقط الفاظ کے ایک مجموعہ ہے۔ ہم باتیں کرتے رہیں گے اور پھر چلے بھی جائیں گے۔ ڈگری ہولڈرز، طلباء اور طالبات نے ملک و قوم کی خدمت کے عزم کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ میں پاکستان کو بیسٹ سے بیسٹ سرو کروں گی۔ میری بھی ایز اے اسٹوڈنٹ فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوگی کہ ہم لوگ ان ایریاز کے اندر کام کریں جہاں پہ تعلیم کو فروغ نہیں دیا جاتا۔ کانوکیشن میں کل 1210 طلباء کو میڈلز اور ڈگریاں دی گئیں، جبکہ اداکار نعیم طاہر کو بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور۔ انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا کے بعد وزارت دفاع، پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن کی بھی فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست واپس لینے کی استدعا سامنے آئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ابھی درخواستیں واپس لینے کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ فریقین کو 27 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سب نے تسلیم کیا کہ عدالتی فیصلہ سچ تھا، ہمارا امتحان پاس ہو گیا، اب آپ کی باری ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو بھی پریشان کیے رکھا، اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آخر سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ سوال تو اٹھتا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ کراچی میں ایک اور بس پر مسلح ڈاکوؤں کا دھاوا۔ آج صبح 6 بجے بلوچستان سے کراچی آنے والی بس کو ناکہ لگا کر روکا گیا اور 45 مسافروں سے نقدی، موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ باڑوں میں دوسری شادی اور جائیداد کے تنازع پر خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان خاتون کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، جس پر بااثر وڈیرے اور خاتون کے رشتہ داروں کو غصہ تھا۔ خاتون نے پولیس سے تحفظ دینے کی اپیل بھی کی تھی۔ دوسری جانب خاتون کے شوہر کا کہنا ہے کہ ملزمان نے صلح کے لیے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا، بعد میں اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ چین کی 74ویں سالگرہ کی تقریبات، اسلام آباد میں بھی ایک ایسی ہی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمالیہ سے بلند پاک چین دوستی کا تازہ ثبوت سی پیک کا عظیم الشان منصوبہ ہے۔ دونوں ممالک دفاع، توانائی اور دیگر اہم شعبوں میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ چین کے قیام کی 74ویں سالگرہ پر پوری پاکستانی قوم چینی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ پنجاب کی نگراں وزیر برائے پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے حالات ٹھیک کرنے اور حکومت میں رہنے کے لیے 10 سال مانگ لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال مل جائیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں CEO لگانے کے لیے 1-1 کروڑ تک کی رشوت لی جاتی ہے، یہ کہنا تھا پنجاب کے نگراں وزیر صحت کا۔ لاہور سے مفر وقت کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں میر خلیل الرحمان سوسائٹی کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا، ہمارے دور میں جتنا کام ہوا اتنا 3 سال میں نہیں ہوا، ہمیں 10 سال کام کا موقع دیں، پھر دیکھیے تبدیلی کیسے آتی ہے۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ دور کی CEO کی سیٹ 1 کروڑ روپے میں بکی ہے، ساری CEO کی سیٹیں 50-50 لاکھ روپے میں بکی ہیں۔ آپ ذرا حساب تو لگائیں کہ ڈاکٹر کی جب اپائنٹمنٹ ہوتی تھی ہم سے پہلے
تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر کی تھی 8-8 لاکھ روپے میں سیٹ بکتی تھی یا بڑے آدمی کے بچے کو نوکری مل رہی تھی, دو ہی باتیں تھیں. ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ ماحول اور آبادی کو کسی حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا. حکم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے 3 سے زائد بچے ہوں گے اسے محکمہ پاپولیشن میں جگہ نہیں دیں گے. ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ تبدیلی اسی صورت میں آئے گی جب افسران کے 6 بچے ہوں گے. ایسے میں کیا فیملی پلاننگ ہوگی؟ پہلا کام جو میں نے کیا نا اپنے سیکٹری صاحب سے پاپولیشن میں کہا جی ایک پلاننگ کرنے جا رہے ہیں, آرڈر پاس کرنے جا رہے ہیں, جس بندے کے بھی بچے 3 سے زیادہ ہوں گے پاپولیشن پلاننگ میں ہم اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں جگہ نہیں دیں گے. نگراں وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی تھکا ہوا وزیر ہوتا ہے اسے آبادی کا وزیر بنا دیا جاتا ہے. تقریب سے سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع, ڈاکٹر محمود ایاز, ڈاکٹر خالد گوندل, سینئر صحافی واصف ناگی, ڈاکٹر فرزانہ اور ماہنور نے بھی خطاب کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے. کیمرامین صفدر علی کے ساتھ ام فروہ, جیو نیوز, لاہور. کراچی آرٹس کاؤنسل میں جاری تھیٹر فیسٹیول میں آج عمران اسلم کا تحریر کردہ تھیٹر پلے آرٹ اور آٹا اردو اور انگریزی زبان میں پیش کیا جا رہا ہے. ڈرامے کی کاسٹ میں فائزہ قاضی, خالد انم, امید ریاض, خلیفہ, سجیر الدین اور عائشہ شیخ شامل ہیں. صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ نے استقبالیہ خطاب میں عمران اسلم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ عمران اسلم فنکاروں کے دوست, گرو اور مینٹور تھے. انہوں نے 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کے لوگوں کو دوست بن کر فن سکھایا. کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہلی پریکٹس جمعرات کی صبح راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم میں آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی بھی ٹریننگ. دونوں ٹیمیں کل وارم اپ میچ میں آمنے سامنے ہوں گی. کرکٹ ورلڈ کپ میں وارم اپ میچ سے پاکستان ٹیم کا امتحان شروع ہو رہا ہے. قومی کرکٹرز نے بھارت پہنچنے کے بعد جمعرات کو آپشنل ٹریننگ سیشن میں شرکت کی, جس میں کپتان بابر اعظم, شاہین آفریدی, حسن علی, حارث رؤوف, افتخار احمد, سلمان علی آغا, فخر زمان, محمد وسیم جونیئر اور زمان خان شامل تھے. کھلاڑیوں نے فیلڈنگ ڈرلز کے علاوہ بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں بھی کی. دوسری جانب نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی اسی میدان پر پریکٹس کرتے دکھائی دیے. دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کل پہلے وارم اپ میچ میں مد مقابل آئیں گی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹر امام الحق نے کپتان بابر اعظم اور دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ چائے پینے کی تصاویر شیئر کی ہیں. سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے امام الحق نے چائے اور ہم کا کیپشن لکھا. تصویر میں ان کے ساتھ کپتان بابر اعظم, اسپنر ابرار احمد اور فاسٹ بولر زمان خان چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم نے جمعرات کی صبح حیدرآباد دکن کے میدان پر پریکٹس بھی کی تھی. وہ کل ورلڈ کپ کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا وارم اپ میچ کھیلے گی.